اور ان 5 لیٹرز کے اندر ہم کلکلے کی صفت ڈالنا بھول جاتے ہیں اور جی لام اور نون کے اندر بھر بھر کے کلکلہ ڈالتے ہیں، ال 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 ان ان ان، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ ان 5 لیٹرز کے اندر کلکلے کی صفت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے صفات کا بیان اور آج ہے ہمارے پاس کلاس نمبر 15، یعنی کہ ہمارا جو 20 ڈیز کا چیلنج تھا وہ بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ 15 کلاسز جو ہیں وہ ہماری ہو چکی ہیں، یعنی کہ 14 ہو چکی ہیں، آج 15ویں کلاس ہوگی۔ اب تک ہم نے جتنی بھی چیزیں دیکھی صفات لازمہ کو ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں ہم نے متضادہ کا جو پورا پورشن تھا وہ کور کر لیا اپنی پچھلی کلاسز میں۔ اور کلاس نمبر 14 جو ہماری اس سے پچھلی کلاس تھی، اس میں ہم نے سفیر کا ٹاپک دیکھا، اور آج کی کلاس نمبر 15 میں ہم دیکھیں گے جی کلکلہ، جو کہ غیر متضادہ کا حصہ ہے۔ چلیں جی اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا کلکلے کا ٹاپک۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کلکلے کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کلکلہ آج فرسٹ ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بیسک لیول پہ اگر آپ لوگوں نے کلکلے کا ٹاپک پڑھنا ہے تو لیول 1 کی جو پلے لسٹ ہے بیسک تجوید جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی کلکلے کا چیپٹر میں نے جزم کے ساتھ کور کروایا ہے، تو آپ لوگ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ مینشن کر دوں گی، آئی کارڈ میں اس کا لنک ڈال دوں گی ویڈیو میں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ والا جو کلکلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے، کیونکہ صفات کا ٹاپک جو ہے وہ ذرا ایڈوانس قواعد میں آتی ہیں، تو اس کلکلے کو بھی ہم تھوڑا سا بیسک کے حساب سے بھی دیکھیں گے اور ایڈوانس کے حساب سے بھی دیکھیں گے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلکلہ ہمارا لغوی معنی اس کا ہے حرکت دینا یا ہلانا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو جب آپ حرکت دیتے ہیں یا ہلاتے ہیں، آسان لفظوں میں کہیں تو اس میں ایک وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے، ایک باؤنس جیسی، جو ایک اس میں ایک باؤنسنس پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور یہاں سے اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہوگی، اس کی اصطلاحی تعریف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت جزم یا سکون کی حالت میں، یہ دیکھ لیں جزم کا یہ سیمبل ہے، ٹھیک ہے۔ جزم کا چیپٹر آپ لوگوں نے لیول 1 میں پڑھا ہے، یعنی کہ وقت جزم کی حالت یا سکون کی حالت، سکون اور جزم ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کی حالت میں حرف میں خلل پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خلل، حرکت یا اس میں ایک ہلنے کی ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک زوردار آواز سنائی دے۔ اگر آپ ایک بال کو دیوار کے اوپر ہٹ کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کے پاس واپس آتی ہے ایک زوردار آواز کے ساتھ، جس میں ایک باؤنسنس ہوتی ہے، وہ ایک جو آواز ہے نا اس کو کلکلہ کہتے ہیں، یعنی کہ آواز کا پلٹ کے آپ کے پاس واپس آنا، آواز میں خلل پیدا ہونا، آواز میں ایک حرکت، اس میں ہلانے والی ایک صفت پیدا ہونا، اور اس کی ایک زوردار آواز سنائی دے، اس کو کہتے ہیں کلکلہ۔ یہ ہے اس کی تھیوری۔ اب اس تھیوری کو پریکٹیکلی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوپس ہو کہ یہاں تک بات سمجھ آ چکی ہو کہ میں نے اتنی ٹرمز یوز کی ہیں، اس میں خلل پیدا ہوتی ہے، آواز کا پلٹ کے واپس آنا جو ہم نے بیسک میں ڈیفینیشن پڑھی تھی، اور اس ایک زوردار آواز سنائی دے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف 5 حروف میں ہے۔ کتب جدن، کتب جدن، قاف طا با جیم دال، کب جب یہ حالت جزم میں ہو، باقی میں سارے ہٹا دوں، جب اس کے اوپر جزم ہوگی، جب طا کے اوپر جزم، با کے اوپر جزم، جیم کے اوپر جزم، دال کے اوپر جزم ہوگی تو ہم کلکلے کی صفت اپلائی کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر قاف پہ زبر زیر پیش ہوئی، یعنی کہ قاف متحرک ہوا یا طا متحرک ہوا، تو ان کے اوپر کلکلے کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ میں اس کی بھی انشاءاللہ پریکٹس آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی، حرکت جب آ جائے تو کیا کرنا ہے۔
تو اس کا جو ہمارے پاس لقب ہے وہ کیا ہے؟ مقلقلہ. قلقلہ بھی کہتے ہیں، حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا لقب مقلقلہ بھی آتا ہے بعض بکس میں. تو یہ ہے جی ہمارا قلقلے کا ٹاپک. اچھا جی ایک چیز یہاں پہ میں ابھی تو خیر ان پانچوں کی ہم پریکٹس بھی دیکھیں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں، ایک صفت ہوتی ہے ہمارے پاس تباعد. ٹھیک ہے، ایک صفت ہے ہمارے پاس تباعد، یا ایک ٹاپک ہے، یہ پراپر ایک ٹاپک ہے. تباعد، تصادم، تباعد، احتقاق، اہتزاز. ٹھیک ہے، یہ پراپر ایک ٹاپکس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی کلاس میں اس ٹاپک کو پڑھاؤں گی ڈیٹیل میں. لیکن جب وہ ٹاپک آپ پڑھ لیں گے تو جا کے اس چیز کو کہہ لیں کہ قلقلے کے اندر آپ کو یہ بات جو ہے وہ مزید سمجھ آئے گی. لیکن فی الوقت کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے. تباعد ایسی چیز ہے جہاں پہ دو چیزیں آپس میں جدا ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی ٹرم ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیج ہے، آپ نے پیج کو درمیان سے پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، تب ایک سائڈ پیج کی الگ ہو گئی اور یہ سائڈ پیج کی الگ ہو گئی. تو دو چیزوں کو جو جڑی ہوئی تھی ان کو آپس میں الگ کرنا، اس کو تباعد کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو قلقلے کے اندر تباعد کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ دو ہونٹ آپ کے اگر منہ بند ہے نا، آپ کے یہ دونوں ہونٹ آپس میں سے الگ ہوں گے. اقو، اب، اج، یعنی کہ کسی چیز کو آپ نے الگ کرنا ہے، اس کے درمیان میں کچھ سپیس آئے گی. لیکن تباعد میں ہے کہ ایک تو جو اس کی پراپر ڈیفینیشن آتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ٹرمز یوز ہوتی ہے دو چیزوں کو آپس میں الگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دو اجسام کو آپس میں الگ کرنے کے لیے. اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا منہ اور جبڑا اس میں حرکت کرتا ہے. تباعد بیسیکلی حرکات میں پایا جاتا ہے. زبر، زیر اور پیش، کیونکہ زبر کے لیے منہ کھلتا ہے، زیر کے لیے ہونٹ پیچھے کی طرف جاتے ہیں، پیش کے لیے ہونٹ گول ہوتے ہیں. تو دو اجسام آپس میں جدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جبڑے کی موومنٹ، منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے. یہ تباعد کی پراپر ڈیفینیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تباعد، تصادم، یہ چار ٹرمز ہیں، احتقاق، اہتزاز. اس کا پراپر سے ہم ایک ٹاپک کریں گے انشاءاللہ، کسی بھی میں اور کورس میں اس کو کرواؤں گی. اگر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ لیں کہ سبب بنایا 1 ایئر کورس کا، جس میں ہم پورا قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو کورسز ہیں، جیسے یہ شارٹ کورسز جو ہیں وہ تو الحمدللہ ہمارے ہو چکے. اگر لانگ ہم کریں جس میں ہم پورا قرآن پاک کریں تو اس میں یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے ٹاپکس رہتے ہیں جو میں کور کرواؤں گی. اس میں پھر انشاءاللہ تصادم اور تباعد کا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کے لیے میں نے آپ کو تباعد کا بتا دیا. لیکن تباعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تباعد ہوتا ہے حرکات کے اندر. اگر تباعد ہم قلقلے کے اندر اپلائی کریں گے تو اس کا ایک پوائنٹ اس میں نہیں آئے گا. تباعد کے 2 پوائنٹ ہیں. دو اجسام کا آپس سے جدا ہونا تباعد کہلاتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے. لیکن قلقلے میں جب تباعد آئے گا تو اس میں ایک پوائنٹ نہیں آئے گا، منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی قلقلے کے حساب سے. قلقلے میں ایک ہی چیز ہے کہ دو اجسام آپس میں جدا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے اقو، اب، اج. لیکن اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہے، یعنی کہ پراپر منہ اوپر کی طرف کھل جانا. اگر زیر آ گئی، کیونکہ زیر، زبر زیر تو اس میں آنی نہیں ہے، آنا ہی جزم نے ہے. ٹھیک ہے. زبر زیر اور پیش کے سین میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے. ہوپ سو کہ آپ کو یہ بات جو ہے یہ سمجھ آ چکی ہو. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ تباعد کا ذرا ٹاپک تھوڑا سا مزے کا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس ٹاپک کے حساب سے اس میں صرف اتنی ہی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ قلقلے میں تباعد کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہہ لیں کہ دو اجسام آپس میں جدا ہوتے ہیں. یا آپ سمپل بات یاد کر لیں کہ دو جو اجسام ہیں وہ آپس میں جدا ہوں گے، جیسے آپ کے دو ہونٹ آپس میں جدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز بس یاد کر لیں. منہ اور جبڑے کی اس میں حرکت جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ بھی ساتھ میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ ایڈ کر لیں. ادروائز جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو آپشن بتایا کہ تباعد کا جو ٹاپک ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو اس میں جب تباعد تصادم پڑھتے ہیں تو اس میں پراپر قلقلہ کے اندر جب یہ صفت پائی جائے گی تباعد کی تو وہ الگ سے بھی پڑھایا جائے گا. فی الوقت کے لیے میں نے ہلکا سا یہاں پہ ٹچ دے دیا. ٹھیک ہو گیا. ہوپ سو کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی. چلیں جی نیکسٹ پہلے تو ان کی پریکٹس دیکھتے ہیں کہ قاف، طا، با، جیم، دال کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم جزم کی حالت میں ان کو لے کر آئے ہیں اور اس کی پریکٹس دیکھیں گے. قاف موٹا ہے، سب سے وہی بات ہے کہ اکسل لسان اس میں اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ قاف کے اندر شدت کی بھی جو ہے وہ صفت ہے اجدو، قطن، بکت. ٹھیک ہے. چلیں جی. اقو،
اق 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 نقعا نقعا نقعا. کلیئر ہو گئی بات؟ آپ کی آواز میں خلل پیدا ہو، آپ کی آواز میں ایک حرکت سی پیدا ہو، نق اق 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 اس طرح، ٹھیک ہے. اط 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 نطفة نطفة اب 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 حبل حبل ہاں کو بھی بڑے اچھے سے ادا کریں. حبل اج 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 زجرات 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 اد 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 قدحا قدحا قدحا. اب اس کو تھوڑا سا فاسٹ کر کے میں پڑھاتی ہوں. اق 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 اط 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 اب 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 اج 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 اد اد اد. یہ صرف ان 5 لیٹرز کے اندر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ال 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 ان 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 اہ 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 اد اد اد، ضاد میں، لام میں، نون میں، فا کے اندر، ہر ایک لیٹر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ کلکلے کی صفت ڈال دیتے ہیں. اور ان 5 لیٹرز کے اندر ہم کلکلے کی صفت ڈالنا بھول جاتے ہیں اور جی لام اور نون کے اندر بھر بھر کے کلکلہ ڈالتے ہیں، ال 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 ان ان ان، جو کہ غلط طریقہ ہے. ان 5 لیٹرز کے اندر کلکلے کی صفت ہے. ہوپ سو کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہو کہ ان 5 لیٹرز کے اندر جزم کی حالت میں آپ نے کلکلے کو جو ہے وہ ڈالنا ہے. آواز میں خلل آئے گی، زوردار آواز آئے گی. اچھا جی، ایک سلائیڈ یہاں پہ مزید جو ہے وہ میں نے ریڈی کی ہے. ہیڈنگ میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کلکلہ کی کنڈیشنز، یا آپ یہ کہہ لیں کلکلے کے مراتب. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی جو اگزامپل ہے ہمارے پاس بالحق، ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہے بالحق. اب یہاں پہ قاف کے اوپر تشدید اور ساتھ ہی زیر ہے. تشدید کے چیپٹر میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ تشدید کے اندر 2 لیٹر ہوتے ہیں، ایک چھپا ہوا، ایک سامنے نظر آ رہا ہے. کیسے؟ اگر یہاں پہ قاف ہے تو اس کے اندر ایک قاف جزم والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ قاف متحرک ہے، یعنی کہ جو زیر ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تشدید کی جو فل ویڈیو ہم نے لیول 1 میں پڑھی تھی وہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں گی، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب یہاں پہ آتے ہیں. اب یہ 2 قاف ہیں ہمارے پاس. اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ اب میں نے اس قاف کو کھول کے بیان کر دیا. اب میں کیسے پڑھوں گی؟ بالحقی. سیم پڑھا جائے گا جیسے میں نے اس کو پڑھا، لیکن وہی بات جو میں نے ڈسکس کی تھی کہ تشدید کو اگر اس طریقے سے کھول کے لکھا جائے تو پورے قرآن پاک میں کتنے ہمارے پیجز لگے اور وہ چیز اس طریقے سے وہ اتنی بیسٹ لک نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر سمرائز کیا گیا تشدید کے قواعد کے ساتھ. تشدید کے سیمبل کا مطلب کیا ہے وہ میں نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دیا. اب اگر میں نے اس کو پورا ورڈ پڑھنا ہے یا میں نے وصل کرنا ہے تو میں کیسے پڑھوں گی؟ بالحقی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر میں نے اس پہ کرنا ہے وقف تو وقف کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وقف ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو آخری حرکت ہے نا اس کو گرا دینا ہے. اگر میں یہاں پہ زیر کو گرا دوں، اب اس کو تھوڑا سا یہاں سے کہہ لیں کہ ریز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، زیر ہم نے یہاں سے ریز کر لی. اب ریز کا مطلب کیا ہے کہ میں نے زیر کو گرا دیا اور گرانے کے بعد اس قاف کے اوپر جو ہے وہ جزم آ گئی. اب یہاں پہ 2 جزم والی قاف ہیں. اٹس مین کہ یہاں پہ اب جو کلکلہ ہونے جا رہا ہے وقف کی صورت میں، کیونکہ یہ وقف کے حساب سے ایسا ہوتا ہے نا کہ وقف میں ہم نے زیر کو ڈراپ کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو میں یہاں سے ہٹاتی ہوں. تو اب وقف کی صورت میں 2 قاف ہے تو اٹس مین یہاں پہ کلکلے کی جو آواز ہے وہ بہت زوردار ہوگی. کیسے پڑھی جائے گی؟ بالحق. جیسے سورہ لہب کی آیت نمبر 1 نا، تبت یدا ابی لہب وتب. کیوں ہے وہاں پہ؟ کیونکہ وہاں پہ تشدید والا با آتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ ہٹ کرتی ہے آواز بہت زوردار. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بالحق، کیونکہ یہاں پہ 2 جزم والے قاف ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ سب سے کہہ لیں کہ زوردار کلکلہ یہ والا ہے، تشدید والا. اگر تو آپ نے تشدید والے حروف کلکلہ پہ وقف کرنا ہے، لیکن اگر وصل کرنا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بالحق کی. کلیئر؟ ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے اگلی اگزامپل کی طرف. حاسدہ. اب حاسدہ میں دال کے اوپر زبر ہے، میں نے اس کو زبر کو ڈراپ کرنا ہے. اب سمپل اس کے پاس زبر ہے، ادھر تشدید نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟
تو میں نے کیا کیا, زبر کو ڈراپ کیا, یہاں پہ جزم آ گئی, دال جزم جو ہے وہ کلکلا لے گا, تو کیسے پڑھا جائے گا, حسد حسد. کیونکہ اگر لاسٹ پہ کلکلے والے لیٹر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلکلا سٹرونگ ہوتا ہے. حسد, اس کلکلے کو کہتے ہیں کلکلہ اکبر. کلیئر ہوگی بات, یہ سٹرونگ کلکلہ ہے. نیکسٹ ہے جی, اگر کلکلے والے لیٹر بالکل آیت کے یا ورڈ کے درمیان میں آ جائے, جیسے کہ دال یہاں پہ آیا ہے, تو یہ کلکلہ اصغر کہلاتا ہے. یعنی کہ کلکلہ اکبر کی نسبت کلکلہ اصغر کی جو آواز ہے وہ کم زوردار ہوتی ہے. صدرک صدرک, حسد صدرک, لیکن اس کو لائٹ نہیں کرنا, رہے گا یہ سٹرونگ ہی, لیکن اکبر کی نسبت ذرا تھوڑا سا لائٹ رہے گا. اور اکبر جو ہے وہ تشدید والے کلکلے سے تھوڑا سا لائٹ رہے گا, کیونکہ سب سے سٹرونگ تشدید والا کلکلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو حرکت والا, اگر اس پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ والا کلکلہ ہے. اور سب سے جو لاسٹ پہ آتا ہے, اگر دال کے اوپر اگر کلکلے والا جو لیٹر ہے وہ بالکل درمیان میں آ گیا, تو آپ نے جو کلکلہ اصغر جو ہے وہ اس پہ کرنا ہے. ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے, بالحق حسد صدرک, تینوں کی آواز میں آپ کو فرق جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوگا. تو یہ تھی ہماری کہنے کے کلکلہ کی کنڈیشنز. ہوپ سو کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اس کے بعد وہی بات پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتی چلوں گی کہ کلکلے کے اندر جو تباعد والا ہم نے ایک دو عنصر پڑھے ہیں, ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہو. لیکن اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ ابھی نہیں آئی یا مزید اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل جاننی ہو, تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی جب پورے قرآن کا ایک دفعہ تجوید کا جو ہے وہ کورس سٹارٹ کریں گے, تو اس میں تصادم اور تباعد والے ٹاپکس جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھائے جاتے ہیں. میری پلے لسٹ پچھلی آئی تھنک 2022 کی پلے لسٹ ہے 1 ایئر کورس کے نیم سے, اس کے اندر یہ تباعد اور تصادم والا ٹاپک پڑا ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ذرا تھوڑے سے پرانے نوٹس ہیں یا پرانی ویڈیوز ہیں, اس کے اوپر وہ ویڈیو کوالٹی یا وائس کوالٹی اس طریقے سے نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس کو ریکریٹ کیا جائے گا 1 ایئر والی کلاسز کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں. تو تباعد کا ٹاپک پھر ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں اس ٹاپک میں اس کو ایک نظر صرف سمجھ لیجئے کہ تباعد میں اگر کلکلے میں تباعد آئے گا تو اٹس مین دو اجسام جو دو اجزاء کا آپس میں جدا ہونا تباعد کہلاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں جزم آ جاتی ہے. منہ اور جبڑے کی حرکت کس میں شامل ہوتی ہے, حرکات میں, زبر زیر پیش میں, جب اس میں ہم تباعد کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے. چلیں جی, ہوپ سو کہ آپ کو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی. کسی بھی چیز کی پریشانی ہوئی ہو تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا. مجھے دے اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.